आज हरफ 2 का 5वां दिन है और घमसान की लड़ाई हो रही है। ऐसी लड़ाई हो रही है जैसे दो मुल्कों के दरमियान होती है। और बेशक ऐसा क्यों ना कहा जाए, बलूचिस्तान भी तो एक आज़ाद मुल्क है जिसके ऊपर पाकिस्तान का नाजायज़ कब्ज़ा है। Balochistan News Exclusive by Dr. Amjad Ayub Mirza. बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें जानने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथियों, यूं तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं और कई बेशुमार यूट्यूबर जो है एक सनसनी फैला रहे हैं, सनसनीखेज खबरें दे रहे हैं, लेकिन तज्जिया नहीं कर रहे, या तज्जिया कर रहे हैं तो बड़ा सतही सुपरफिशियल किस्म का तज्जिया कर रहे हैं हरफ 2 का। हरफ 2 एक गेम चेंजर है, सिर्फ बलूचिस्तान या पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। बलूचिस्तान के पास जो वसाइल हैं वो पूरी दुनिया की आज ज़रूरत है। इसलिए बलूचिस्तान के अंदर होने वाली कोई भी तब्दीली, सियासी तब्दीली या फ़ौजी तब्दीली, उसका बराह रास्त असर आलमी मंडी में फ़रोख्त होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर पड़ेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त नोशकी में सख्त लड़ाई जारी है और पाकिस्तान जो है वो हवाई जहाज़ों के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए जो है बमबारी कर रहा है शहरी आबादियों पे। इसी दौरान जो कुछ एम्बुलेंसेस जा रही थी लाशें लेकर हॉस्पिटल, वो भी इस हमले की जद में आ गई और कोलैटरल डैमेज कहते हैं इसको। उसमें सुनने में आ रहा है कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी शहीद हुआ है। तो ये जो सारी कैफियत इस वक्त हम नोशकी में देख रहे हैं, ये डुप्लीकेट हो रही है अब दूसरे शहरों में भी। जितनी ये लड़ाई तवील होती चली जाएगी, पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में फतह का झंडा गाड़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इस पूरी कैफियत के अंदर एक नई चीज़ हमारे देखने में आ रही है और वो नई चीज़ है बलोच मुसल्लह जदोजहद में ख़वातीन का बड़ी तादाद में फ्रंट लाइन पर जाकर पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ना। ये जो फिनोमेना हम देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। बलूचिस्तान की जो जंग आज़ादी है ये कोई आम तहरीक नहीं है जो एक आम तहरीक हो, सियासी हकूक़ की तहरीक हो या मुआशी हकूक़ की तहरीक हो। ये आज़ादी की जंग है और इसको इसी तरह से पुकारा जाना चाहिए और समझना भी चाहिए। हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं। रूस की वीरा ज़ैसुलिच, जिसने ज़ार हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ किया था रूस में। इसी तरह चाइना में जापान के जो कब्ज़ा था 1930s में, उसके ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी उसमें औरतों का बड़ा अहम किरदार था। और मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ वियतनाम का। एक मिलिट्री कैंप था फ्रांसीसियों का, क्योंकि फ्रांसीसियों का भी कब्ज़ा रहा है वियतनाम पर। तो आज़ादी पसंद जो थे, जो अपने वतन को आज़ाद करना चाहते थे, उसमें महिलाएं भी शामिल हो रही थी और बड़ी तादाद में शामिल हो रही थी। तो एक कैंप के अंदर एक कमांडर को हलाक करना था, लेकिन उस कमांडर तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। तो एक औरत थी वियतनामी जो दूध लेके जाया करती थी, उनको सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए दूध लेके जाती थी। तो उस औरत ने, तलाशी तो बहुत होती थी, उस औरत ने अपना पिस्तान काट लिया और पिस्तान की जगह उसने बम रखा और वो गई दूध लेके और उस कमांडर के कमरे में चली गई और वहाँ जाके उसने अपने आप को बम से उड़ा दिया। ये वाक़यात हैं जो हमें तसलसल से नज़र आते हैं। ये फ़दाई हमले, ये ख़ुदकश धमाके, ये कोई अछूती बात नहीं है। दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर टू बलोच स्ट्रगल। ये सिर्फ बलोच आज़ादी की जंग की खसूसियत नहीं है, ये हर उस
جنگ کی جدوجہد آزادی میں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جہاں واقعی ایک قوم جو ہے وہ اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر خواتین کا جو یہ شامل ہونا ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ فائرنگ کر رہی ہیں، گولیاں چلا رہی ہیں اور شہید بھی ہو رہی ہیں۔ مثالیں تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً بلوچستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی آزادی کی جنگ کی تو اس میں نمایاں طور پر یہ دو نام ضرور لیے جائیں گے، وسیم بلوچ اور زرینہ بلوچ۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے اور ان دونوں نے جو ہے وہ اس ہیرف 2 میں حصہ لیا اور مورچے پر گئے اور مورچہ سنبھالتے رہے، لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ان کا فوٹو تھمبنیل پہ ہم نے لگایا ہے۔ خاران کے قریب بھی حملہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاع ہے اس کے مطابق 16 شہروں پر حملے ہوئے ہیں، ٹوٹل 64 حملے ہو چکے ہیں اور 5 دن ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ پچھلے 4 دن کے ہیں، آج کے اعداد و شمار ابھی ہمیں موصول نہیں ہوئے۔ تو اس میں پاکستانی فوجی جو ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 220 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں 4 دنوں میں، 17 فوجی جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں اور BLA کے 27 سرمچار جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ حملے جو ہیں یہ کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز پر، گوادر پورٹ FC ہیڈ کوارٹرز پر، DC کے دفاتر پر، پولیس اسٹیشنوں پر، گورنمنٹ کی جو سرکاری تنصیبات ہیں ان پر، بینکوں پر، فوجی جو قافلے ہیں ان پر کیے گئے ہیں۔ اس وقت بلوچستان کے 30% حصے پر BLA کا مکمل قبضہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 30% پر بلوچستان کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تقریباً 1,02,500 مربع کلومیٹر بنتا ہے، اسکوائر کلومیٹر اس علاقے پر۔ اب میں آتا ہوں ان خواتین کی طرف، 7 خواتین کے نام میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں جن کو پاکستان نے جبری طور پر، پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اغوا کر کے اپنے عقوبت خانوں میں، ٹارچر سیلوں میں رکھا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ مہجبین بلوچ کا ہے۔ 24 سالہ اسٹوڈنٹ ہیں یہ اور پولیو کی مریضہ تھیں یہ، ان کو بھی لاپتہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح فرزانہ زہری ہیں، یہ ہاسپٹل سے آ رہی تھیں، 1 دسمبر 2025 کو ان کو اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح نسرینہ بلوچ کو 25 مئی 2025 کو اٹھایا گیا، ان کی عمر 15 سال ہے۔ ہب چوکی سے ان کو رات ان کے گھر پہ چھاپا مار کے ان کو اٹھایا گیا تھا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس نام ایک اور ہے رحیمہ بلوچ۔ رحیمہ بلوچ کو 9 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا۔ اچھا، نسرینہ بلوچ کی ڈیٹ تھوڑی میں نے شاید غلط بتا دی ہے، یہ 22 نومبر 2025 کو ان کو ہب چوکی سے اٹھایا گیا تھا۔ رحیمہ بلوچ کو اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے 9 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا۔ حضرہ بلوچ کو بھی ہب چوکی سے 18 دسمبر کو اٹھایا گیا۔ اسی طرح ہانی دواش، یہ 8 مہینے پریگننٹ تھیں، ان کو بھی جو ہے فورسز نے اٹھایا ہے۔ اسی طرح ہیر النساء 17 سال کی ہیں، ان کو 20 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا ہے۔ ایک بیان آ رہا ہے خانف قلات کا، جو سلمان داؤد احمد زئی ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ پاکستانی فوج جتنی جلد ممکن ہو بلوچستان سے نکل جائے۔ بہت لوگ بیانات دے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہماری فل توجہ جو ہے وہ اس پہ ہونی چاہیے کہ BLA کے ساتھ ساتھ کیا BLF اور دوسری عسکری تنظیمیں بھی اب اپنے جو ونگز ہیں ان کے مسلح ان کو متحرک کریں گی اور پاکستانی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے میدان میں بھیجیں گی۔ اب سوال آ جاتا ہے کہ ہیرف 2 کیا یہ بلوچستان کی آزادی کی جنگ کا آخری مرحلہ ہے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے اور ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔
بات یہ ہے کہ بلوچستان کی جنگ آزادی کی کامیابی کے لیے پوری قوم کو جو ہے وہ شامل ہونا پڑے گا. جس طرح ویتنام میں پوری قوم شامل ہوئی، چین میں پوری قوم شامل ہوئی، کیوبا میں شامل ہوئی، اور ملکوں میں، افریقہ کے ملکوں میں، تو پوری قوم جب تک ایک صحیح سمت میں یعنی آزادی کی سمت میں متحد نہیں ہوتی، اس وقت تک ہیر آف ٹو آخری لڑائی نہیں بن سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کیا آنے والے دنوں میں پوری سوسائٹی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے؟ کیا وہاں پہ احتجاجی مظاہرے اور ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ مظاہرے کرنا بہت خطرناک ہے کیونکہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی. تو اگر مظاہرہ نہیں ہو سکتا تو ہڑتال تو یقیناً ہو سکتی ہے. ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، ریلوے ویسے بھی بند پڑی ہے تو اس کی بھی ہڑتال، گورنمنٹ امپلائیز کی ہڑتال، اسٹوڈنٹس کی اپرائزنگ، یہ ساری چیزیں اگر ایک مرکب بن کے تو سامنے آئیں گی تو تبھی جا کے بلوچستان جو ہے اس کا ہیر آف ٹو کامیاب ہو سکتا ہے. ہم وائلنس کو تو ظاہر ہے کہ پسند نہیں کرتے، نہ وائلنس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وائلنس کی شروعات جو ہے وہ ہمیشہ ریاست کرتی ہے. پرامن جلوس پر لاٹھی چارج ایک وائلنس ہے، یہ ریاست کی طرف سے ہوتا ہے، اور مشتعل ہو جاتی ہے جب عوام اس لاٹھی چارج کے نتیجے میں تو ان پر گولی چلا کر تشدد کو ایک نئے سطح تک لے جانا بھی یہ ریاست ہی کا کام ہوتا ہے. عوام کبھی بھی پرتشدد نہیں ہوتے. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کے کیا خیالات، کیا وچار ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.